کسی نے سوال کیا کہ آپ جو جنڈیاں لگاتے ہیں یا قمقمے لگاتے ہیں یا بلف لگاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں، یہ کس کی سنت ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگے مولوی صاحب یہ اللہ کی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ نمبر 1، میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا کہ وہ سب سمٹ کر میری چھت کے اوپر جمع ہو گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گرنے والے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ نے چراغاہ کیا کہ نہیں کیا؟ چراغاہ کرنا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی سنت ہے یا نہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ ہم تو آسمان کے ستارے توڑ کر نہیں لا سکتے کہ اپنے گھروں کے اوپر لگا دیں، ہم قمقمے ہی لگائیں گے، اللہ کی سنت کو اس طریقے سے ہم زندہ کریں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی سنت ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی 63 سال تھی، 63 سال میں اللہ کے رسول نے قمقمے کیوں نہیں لگائے؟ 30 سال خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال میں کیوں نہیں لگایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی خلافت میں کیوں نہیں لگایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی خلافت کے زمانے میں کیوں نہیں لگایا؟ 6 سال کے لگ بھگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، انہوں نے کیوں نہیں لگائے؟ اور چند مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں لگائے؟ پھر کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور وہ 3 جھنڈے لے کر آتا ہے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر لگاتا ہے، ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے جھنڈے تو نہیں لگا سکتے، ہمیں جس طرح جھنڈے ملے گے ہم اسی طرح لگائیں گے۔ بھائی اگر یہ اللہ کی سنت ہے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ میرے مخاطب جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ دلیل وہ دینا جو دلیل لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ تیسری بات کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے جب فضا کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو زمین سے لے کر عرش تک پوری فضا بھری ہوئی ہے، اور سب جو ہے وہ 10 بستہ کھڑے ہیں، سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ کون ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور سب سلام پڑھ رہے ہیں، سب درود پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ درود اور سلام کا انکار کس نے کیا؟ وہ تو خود اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا کہ تم بھی جو ہے درود پڑھنا، تم بھی جو ہے سلام پڑھنا۔ درود اور سلام کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن آپ جھنڈوں کو جس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں، قمقموں کو جس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، کیا صحابہ نے اس سنت پہ عمل کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کی سنت تھی تو پھر صحابہ نے کیوں اس پہ عمل نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ کی سنت تھی، حضور علیہ السلام نے اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرما دیتے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس پہ عمل کرو۔ اور میرے بھی ایٹم بم جواب سن لیجئے، آپ کو بھی قرآن کے اندر حدیث میں دلیل نہیں ملی، اسی لیے آپ نے سہارا کسی واقعے کا لیا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے یوں کیا ہے۔ آپ کو قرآن میں کوئی دلیل نہیں ملی، حدیث کے اندر دلیل نہیں ملی، نہ حضور علیہ السلام کا فرمان ملا، نہ اللہ کا حکم ملا، نہ حضور علیہ السلام کا عمل ملا، نہ صحابہ کا عمل ملا۔ اس لیے آپ دور دراز جا کر آپ جو ہے دلیلیں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔